فریب حسن آخری قسط۔ سب سے اہم کردار تو مشتاق اور سگی ہیں جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا ان سے زیادہ اہم کردار ان کے شوہر اور بیوی ہیں، یعنی مشتاق کی بیوی بلقیس اور سگی کا شوہر بشارت۔ تم نے بشارت کے بیان کی تردید کر دی ہے، بلقیس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا بلقیس نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ بہت کچھ کہا ہے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کیا اس کی تفتیش دو چند ہو گئی؟ میں نے کہا بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اس کی بیان کی پیشگی تردید کر چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مشتاق اور سگی کے گفتہ اور ناگفتہ کسی بھی قسم کے تعلقات کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن دوسری تم بلقیس کو گاہے بگاہے یہ پٹیاں پڑھاتے رہے ہو کہ اپنے خاوند پر نظر رکھے، کیونکہ اس کا سگی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، حتیٰ کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی رہتی ہے۔ ذرا رک کر میں نے زہریلے انداز میں اضافہ کیا، تمہارے پاس جھوٹوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا تاکہ میں تمہیں چمن شاہ کے حوالے کر دوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے، وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ میں نے کبھی بلقیس سے ایسی بات نہیں کی۔ اس کے لہجے کی شکستگی بتاتی تھی کہ وہ ہار ماننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشارت جھوٹا ہے، بلقیس نے بھی تمہارے سلسلے میں غلط بیانی کی ہے، لیکن میری ایک بات کو ذہن نشین کر لو کہ تم لوگ میرے ہتھے چڑھے ہو تو میں تھانے میں سے تمہیں سیدھا عدالت میں پہنچاؤں گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ استغاثہ کے ان دونوں گواہوں کو بھی۔ پھر بلقیس اور بشارت کی گواہی عدالت سے تمہیں سیدھا جیل بھجوا دے گی۔ اگر تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کیڑا کل بلا رہا ہے تو اسے جھاڑ کر میری بات کو وہاں جگہ دو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے تھانے کی ضیافت کا لطف اٹھائے بغیر وہ مانے گا نہیں۔ خاطر مدارت کو ضروری جانتے ہوئے میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چمن شاہ یہ تمہارا کیس ہے، میں اسے ایک رات کے لیے تمہاری حوالداری میں دیتا ہوں۔ تم بتا رہے تھے جو تمہارے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی خارش ہو رہی ہے، یہ ہے نا مراد، یہ ایک ایسا مرہم ہے جسے تم اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لفظ استعمال پر زور دیا تو چمن شاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ مراد کو دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے لے گیا۔ میں نے مراد سے اقبال جرم کروانے کے لیے زمین تیار کر دی تھی، اوپر کا کام حوالدار خود کر لیتا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے چودھری غنی تھانے پہنچ گیا۔ مراد کی گرفتاری کی خبر زیادہ دیر تک اس سے چھپی نہیں رہی تھی، وہ اس وقت خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور چھوٹتے ہی بولا، ملک صاحب یہ آپ نے کیا اندھیر مچا رکھا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ میں یکسر انجان بن گیا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کو کھلا چھوڑ کر آپ نے ایک بے گناہ کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، تاہم بددستور انجان بنا رہا۔ آپ کس قاتل اور بے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں بشارت اور مراد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پھٹ پڑا۔ اچھا، میں نے بے اعتنائی سے کہا، تو آپ کے خیال میں بشارت قاتل اور مراد بے گناہ ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کے پاس بشارت کے جرم اور مراد کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ گھورتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ثبوت تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں مذکورہ دونوں افراد کے سلسلے میں بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں، انشاءاللہ صبح تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ مجھے اس چودھری غنی سے قطعی مختلف نظر آیا جس سے میں نے کل ملاقات کی تھی۔ اس وقت چودھری کا رویہ تعاون آمیز تھا اور اب انتہائی جارحانہ اور بدتمیزانہ۔ شاید یہ مراد کی گرفتاری کا نتیجہ تھا، مراد اس کا خاص بندہ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں مراد کی گرفتاری سے چودھری غنی کی کوئی اور تو نہیں دب رہی۔ میرے انداز نے اس کی برہمی میں چار چاند لگا دیے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، یا تو آپ بشارت کو بھی بند کریں یا پھر مراد کو بھی چھوڑ دیں۔ میں نے اسی کے انداز کو اپناتے ہوئے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا، اب آپ مجھے تھانے داری سکھائیں گے چودھری صاحب؟ آپ اچھا نہیں کر رہے ملک جی۔ اس کے جملے میں سنگین دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، اور میں اپنے کام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اس انتہائی خشک اور سخت رویے پر وہ چند لمحے متاملانہ نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا، میں مراد سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مراد اس وقت زیر تفتیش ہے۔ میں نے کہا، سردست آپ کی اسے ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ کل دن میں کسی وقت تشریف لائیں تو میں آپ کی درخواست پر ضرور غور کروں گا۔ وہ پاؤں پٹک کر جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب وہ آپ کے ارکن نساء کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو دیکھ لوں گا تھانے دار جی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ چودھری صاحب بتا کر دیکھنے آنا تاکہ میں احتیاط شیار ہو کر بیٹھوں،
ہوں وہ مجھے تیز نظر سے گھور کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ کو اپنے پاس بلایا اور مراد کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد کہا، چودھری غنی یا اس کا کوئی بندہ بھی اگر حوالاتی سے ملنے آئے تو اسے حوالات کی جانب قدم بھی نہیں رکھنے دینا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر کوئی زبردستی سے حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پورے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے بھی بند کر دینا۔ چودھری کی کسی بھی دھونس دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد تھانے سے میں اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز گزرا۔ صبح سرکاری ہسپتال سے مشتاق اور سگی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وقوعہ کے روز مقتولین کی اموات دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بتاتی تھی کہ مقتول مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں گولیوں سے بھون کر رکھ دیا گیا تھا۔ ان پر اتنی اچانک فائرنگ ہوئی کہ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور جوں کہ توں لقمہ اجل بن گئے۔ تفصیل کے مطابق 32 بور کی 4 گولیاں مشتاق کے جسم میں اور 2 گولیاں سگی کے بدن میں پیوست ہوئی تھیں اور مقتولین کی پیوستگی کوئی ثمر کی۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد مقتولین کے ورثاء کو تھانے بلا کر لاشیں ان کے حوالے کر دیں۔ اس مصروفیات اور افراتفری میں مراد کی خبر نہ لے سکا۔ ذرا سر کھجانے کی فرصت میسر آئی تو میں نے چمن شاہ سے استفسار کیا، ہاں بھائی شاہ جی، حوالاتی کا کیا حال ہے؟ اس نے زبان کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا یا تم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، آپ کا شاگرد ہوں ساجی، ناکام کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم نے اس نامراد سے اقرار جرم کروا لیا ہے۔ کیسے نہیں کرواتا اقرار جرم، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے اس کے منحوس کے جبڑوں پر جبر کا وہ زنبور آزمایا ہے کہ زبان کھولنا تو رہا، ایک طرف اس کی گز بھر زبان باہر نکل آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بیان دینے پر تیار ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اسے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ حوالدار اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تفتیش ایک پیچیدہ اور متضاد الخیال عمل ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ پولیس کی بربریت اور سفاکی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور بعض اسے انتہائی جائز قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک نظریہ ضرورت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار پولیس آفیسر کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس ملزم سے زبانی کلامی اور دھمکی ڈرا سے تفتیش کرنا ہے اور کون سا ملزم ٹرائل روم کی زینت بننے کا حقدار ہے۔ اس کی بہترین مثال بشارت اور مراد سے میرا برتاؤ ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ان کی پوزیشن اور جرم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا تھا۔ پیشہ ورانہ اور ڈھیٹ ہڈی والے مجرموں کو تفتیش کی چکی میں پیسنا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ خطرناک ڈاکو اور اشتہاری مجرم اتنے شریف النفس نہیں ہوتے کہ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی عاجزی سے کہیں، تھانے دار صاحب ہمیں ہتھ کڑی پہنا دیں، ہم اپنے جرم کا اقبال کرتے ہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے مراد کا اقبالی بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مشتاق اور سگی کے قتل کا اقرار کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا وجہ قتل حسد اور رقابت ہوگی، لیکن مراد کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے مطابق اس نے یہ جرم چودھری غنی کے حما پر کیا تھا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق سگی اور چودھری غنی کے مابین کوئی چکر چلتا رہا تھا۔ اس چکر کا آغاز ان دنوں ہوا جب سگی نے چودھری کی مفلوج بیوی کی مالش کرنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ حویلی جانا شروع کیا تھا۔ سگی چودھری کی بیوی نرگس کی بنسبت چودھری کے زیادہ قریب ہوگی۔ ان کے بیچ یہ کھیل بڑی کامیابی سے جاری تھا کہ چودھری کو پتہ چلا سگی اس کے ایک ملازم مشتاق سے بھی منسلک ہے۔ یہ انکشاف چودھری کے لیے ناقابل برداشت کا اور تکلیف کا باعث تھا۔ اس نے فرداً سگی اور مشتاق کو ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سگی کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بظاہر یہی محسوس ہوا کہ دونوں چودھری کے ڈرانے سے ڈر گئے ہیں، لیکن ان کے بیچ ایک ایسی آتش بھڑک اٹھی تھی جس نے انہیں نڈر اور بے حد بہادر بنا دیا تھا۔ وہ چودھری کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس خطرناک کھیل کو کھیلتے رہے۔ چودھری نے انہیں رائے راست پر لانے کے لیے مراد کے ذریعے کوشش کی اور اس کی زبانی بلقیس کو بھی کہلوایا کہ وہ اپنے شوہر پر نظر رکھے۔ اس سلسلے میں بلقیس انتہائی بودہ مہرہ ثابت ہوئی۔ بالآخر چودھری نے ان دونوں کا پتہ صاف کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مشتاق اور سگی کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اس نے مراد کا انتخاب کر لیا۔ وقوعہ کے روز مراد ہی نے ماسی مختارہ کو سگی کے گھر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مشتاق نے دوپہر میں اسے ڈیرے پر بلایا ہے۔ چودھری کی حویلی جانے والی کہانی سگی نے اپنی سیفٹی کے لیے خود ہی گھڑی تھی۔ اس بات میں کسی حقیقت کا امکان نہیں کہ مشتاق نے مراد کو نہر پار والی زمین کی طرف بھیجا تھا۔
مراد جانتا تھا کہ سگی بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر آئے گی، لہٰذا وقت کا حساب کتاب ذہن میں جوڑتے ہوئے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے خود ہی مشتاق سے کہا کہ وہ نہر پار والی زمینوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے درمیان جب یہ بات ہوئی تو اس وقت مشتاق ٹیوب ویل والے کمرے میں موجود تھا۔ مراد نے چالاکی کا مظاہرہ کیا اور مشتاق کے سامنے ڈیرے سے نکل گیا، لیکن ڈیرے کی عقبی سمت گھوم کر وہ رہائشی کمرے والی کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں اس کا مستقل رہائش تھی، لہٰذا وہاں ایک شے سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قد آدم چوبی تخت کھڑا تھا۔ یہ انتظام مراد نے خاص طور پر اس دن کے لیے کیا تھا۔ وہ مشتاق کے ٹیوب ویل والے کمرے سے واپس رہائشی کمرے کی جانب آنے سے پہلے اس چوبی تخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ 6 گولیوں والا 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد تمام مراحل اس کی توقع اور پروگرام کے مطابق طے ہوتے گئے۔ سگی کی آمد پر مشتاق نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند کر لی۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ مراد 4 بجے سے پہلے واپس ڈیرے پر نہیں آئے گا۔ اس بے فکری نے ان دونوں کو زیادہ فعال بنا دیا۔ ویسے وہ ایک دوسرے کے حصول میں اب اتنے اندھے ہو چکے تھے، انہیں کسی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی جبلی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، مراد آستگی سے چوبی تخت کے عقب سے نمودار ہوا اور اس نے بے دریغ فائرنگ کر کے انہی کے خون میں نہلا دیا۔ اس نے 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور ان دونوں کے جسموں میں خالی کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مشتاق اور سوگی میں سے کوئی بھی اب زندہ نہیں رہا تو اس نے چوبی تخت کو رہائشی کمرے میں سے نکال کر اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں دیگر ناکارہ غیر استعمال شدہ سامان پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو وہ تخت مجھے اس کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ ڈیرے کی سیٹنگ کے بعد مراد کو آلہ قتل لے کر بشارت کے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ وہ ریوالور کو چودھری کی پلاننگ کے مطابق بشارت کے سامان میں کہیں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ بعد ازاں جب آلہ قتل بشارت کے پاس سے برآمد ہو تو پولیس منطقی انداز میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ بشارت نے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اس کے آشنا سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری غنی نے میرا ذہن بھی اسی رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن چودھری اور مراد کی بدقسمتی کے وقت کی ایک ہی کروٹ نے حالات کی بساط الٹ دی تھی۔ مراد کا اقبالی بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے چودھری غنی کے ایما پر سگی اور مشتاق کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ قاتل اگرچہ وہی تھا، لیکن اس دوہرے قتل کا حکم دینے والا بھی اس سنگین جرم میں برابر کا شریک تھا۔ مشتاق کا اقرار جرم چودھری غنی کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پھینکنے کے لیے کافی تھا۔ چودھری کی گرفتاری اس کے شایان شان ہونا چاہیے تھی، لہٰذا میں نے خود موضع ٹبی جانے کا فیصلہ کیا اور حوالدار چمن شاہ سے کہا، وہ اس وقت میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ مراد کو بیان کے بعد دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اقبال جرم کے بعد حوالاتی مراد ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس کی طرف سے محتاط رہنا۔ ویسے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، آپ مطمئن ہو کر جائیں ملک صاحب، چمن شاہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ اکیلے ادھر جائیں گے؟ میں کانسٹیبل آفتاب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا، حوالدار نے کہا۔ اس روز کانسٹیبل ساجد تھانے میں موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ حوالدار نے میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا اور میں آفتاب کے ساتھ اس تانگے میں بیٹھ کر موضع ٹبی کی سمت روانہ ہو گیا۔ بشارت کے تفصیلی بیان، آلہ قتل کی برآمدگی اور تازہ ترین حالات کے پیش نظر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سگی اور مشتاق کے قتل میں مراد کا غالب ہاتھ ہے۔ وجہ قتل میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ سگی کے حوالے سے مراد مشتاق سے حسد کرتا ہوگا۔ وہ دونوں چودھری غنی کے ملازم تھے اور سگی مراد کو نظر انداز کر کے مشتاق پر مٹی جا رہی تھی۔ ممکن ہے مراد نے اپنی نامرادی کا بدلہ لینے کے لیے انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا ہو، لیکن میری تحویل میں مراد نے جو سنسنی خیز بیان دیا وہ چودھری غنی کے گھنونے کردار کو بڑے واضح انداز میں اجاگر کرتا تھا۔ اس بد فطرت شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تھی اور میں اس سلسلہ میں موضع ٹبی جا رہا تھا۔ میرا تھانہ نجیب آباد میں واقع تھا اور اس قصبے سے ایک کچا راستہ ٹبی کی طرف جاتا تھا۔ ہم لگ بھگ 11 بجے دوپہر مذکورہ گاؤں پہنچ گئے۔ چودھری غنی کی حویلی گاؤں کے آخری سرے پر جنوب سمت میں واقع تھی۔ مئی کے مہینے میں 11 بجے اچھی خاصی گرمی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ ہمارا تانگا ابھی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ سامنے سے مجھے فرمان آتا ہو دکھائی دیا۔ اس نے مجھے تانگے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا، وہ گلی میں ہی رک گیا۔ جب تانگا اس کے قریب پہنچا تو میں نے کوچبان سے تانگا روکنے کو کہا۔ تانگا رکتے ہی فرمان جلدی سے میرے قریب آ گیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا،
تھانے دار صاحب، ہم نے سنا ہے آپ نے سگی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ مراد کی گرفتاری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ میں نے فرمان کے سوال کے جواب میں کہا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، ابھی تفتیش جاری ہے۔ پتہ نہیں اس بدبخت کو سگی سے کیا دشمنی تھی۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، آج تک کسی قسم کی کوئی بدمزگی تو سننے میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے سگی نے نہیں بلکہ مشتاق سے اسے کوئی پرخاش ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اصل نشانے کی راہ میں کوئی اور آ جاتا ہے، اور گندم کے ساتھ گھن بھی پیسنے کے مصداق نشانے کی راہ میں آنے والا بری طرح مارا جاتا ہے، اور اس کیس کی صورتحال پوری طرح مجھ پر واضح ہو چکی تھی، لیکن میں دانستہ فرمان کو قبل از وقت اس تفصیل سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوتے ہوئے انداز میں بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ باجی سگی کے کفن دفن کے بندوبست میں لگے ہوئے ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولا، ظہر کی نماز کے بعد اس کی میت اٹھے گی۔ آج اس گاؤں میں 2 جنازے اٹھنے والے تھے، اور یہ دونوں افراد ایک جیسے باہمی اعمال کے باعث ایک جیسی ہی موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے اٹھے تھے، اور ظاہر ہے ان دونوں کو اسی گاؤں کے ایک قبرستان میں دفن ہونا تھا۔ مستقبل کا کوئی مورخن ان دونوں کی قبروں کو دیکھ کر ان کے بارے میں یہ جان کر جو کچھ بھی رقم کرے گا وہ نہایت ہی عبرتناک اور سبق آموز ہوگا، بشرط یہ کہ اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ حضرت انسان عموماً کسی غلطی سے عبرت پکڑنے کی بجائے اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی اس ضامن کے ساتھ کہ وہ ویسی غلطی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ویسی غلطی نہیں کرتا جیسی تیسی کیسی ایسی غلطی کرتا ضرور ہے۔ میں نے فرمان سے کہا، ننھے نوید کا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے، اس نے اپنی ماں کی موت کو محسوس کر لیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، میت والے گھر میں کس بات کو چھپایا جائے؟ تعزیت کے لیے آنے والے حسب توفیق رونا پیٹنا بھی کر رہے ہیں۔ نوید کو سنبھالنا اور سمجھانا مشکل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے ماں کی صورت کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا، ہاں، اس ننھی سی جان پر اچانک ایک بہت بڑی افتاد آن پڑی ہے۔ یہ واقعہ اس کی زندگی کا پہلا صدمہ ہے۔ میں اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں جی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آگے اللہ کی مرضی۔ میں نے نوید کے باپ اور منہ زور مقتولہ کے دبو شوہر کے بارے میں فرمان سے استفسار کیا تو اس نے افسوسناک انداز میں جواب دیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے جناب، بشارت کو ایک چپ سی لگی ہے۔ فکر نہ کرو، رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اس کے بعد ہمارا تانگا چودھری غنی کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ جب ہم اس کی حویلی کے سامنے پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ حویلی کے باہر ایک سجا سجایا تانگا کھڑا تھا، یقیناً مذکورہ تانگا چودھری ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ تانگے کی طرف چودھری نے خود کو بھی بنا سنوار رکھا تھا، پتہ نہیں وہ تانگے سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا گھوڑے سے۔ اس نے مجھے تانگے سے اترتے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اگر ہمیں وہاں پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ یقیناً عیار شخص کہیں روانہ ہو چکا ہوتا۔ میں چودھری کی گرفتاری کے تمام تر لوازمات کے ساتھ آیا تھا، لیکن میرے جی میں آئی کہ اسے تھوڑی تفریح کر لی جائے، ذرا یہ تو معلوم کیا جائے کہ وہ بن ٹھن کر کدھر جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا، چودھری صاحب خیریت تو ہے؟ صبح ہی صبح تیار شیار ہو کر کدھر جا کا ارادہ ہے؟ آپ کو یہ صبح ہی صبح نظر آ رہی ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چلیں صبح نہ صحیح اکہر ہی صحیح۔ میں فل تفریح کے موڈ میں تھا۔ وہ چونکتے ہوئے بولا، یہ اکہر کیا ہوتی ہے؟ دوپہر کی چھوٹی بہن۔ میں نے بھی لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا، جیسے سپہر کی چھوٹی بہن دوپہر اور ان سب کی اماں چار پہر۔ وہ ناپسندیدگی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، مجھے فضول گوئی قطعی ناپسند ہے۔ وہ تو آپ کے لہجہ مبارک سے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، میری حویلی پر کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بڑی رعونت سے بولا، میں اپنا پروگرام ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہیں کرتا، مگر میں ایسا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اور سنائیں آپ کے غرق النساء کا کیا حال ہے؟ میں نے ارک النساء کو بگاڑ کر غرق النساء کہا تو چودھری نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا، لیکن ایسا اس نے کچھ نہ کیا، بلکہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا، کیا آپ صرف میری ٹانگ کا احوال پوچھنے آئے ہیں؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے گزشتہ رات آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے بہت پریشان نظر آئے۔ ڈاکٹر اور حکیموں نے آپ کو علاج سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی متاثرہ ٹانگ کو کولے کے مقام سے کاٹ دیا جائے۔ اسی سبب میں نے ارک النساء کو غرق النساء سے تعبیر کیا ہے۔ یہ آپ کی غرقابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ تو بتا دیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟
میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بڑے کروفر سے بولا، میں تو اس وقت ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا مطلب ہے کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ملک صاحب، جن افسران کے دفتروں کے سامنے آپ کو اٹینشن کھڑے ہونا پڑتا ہے اور جنہیں سلوٹ مارنا آپ پر لازم ہے، وہ میرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے کی رعونت انتہا درجے کو پہنچ گئی۔ آپ کو اندازہ نہیں چودھری غنی کس طاقت کا نام ہے۔ وہ میری طرف سے کچھ زیادہ ہی تیار ہوا تھا۔ اس نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے حویلی کے اندر جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اسے یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اس کے ایک خاص بندے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا تھا اور جسے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا خواہاں تھا، اسے میں نے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اس احمق چودھری کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لمحہ جاتا تھا میں اسے بھی حوالات میں بند کر کے شخص کا ہم پلہ بنانے والا تھا جسے وہ سالہ سال سے اپنے قدموں میں بٹھاتا آیا تھا۔ چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر تھانے میں آپ کے اثر و رسوخ اور طاقت کا بخوبی اندازہ کیا، تجربہ ہو چکا ہے، میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ جناب، ادھر تھانے میں ایک بہت بڑے افسر آپ کے بھیجے ہوئے بندے آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے اسی ڈیڑھ ہوشیار چودھری کو فل ٹائم بیوقوف بناتے ہوئے کہا۔ شاید آپ نے کہیں بہت اوپر میری شکایت کر دی ہے۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اندھیرے میں چھوڑا ہوا وہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر بیٹھا تھا۔ آپ نے بھی تو بہت زیادہ اندھیر مچا رکھی تھی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے میرے خلاف اوپر کہیں نہ کہیں زہر اگلنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ میں نے اسے ایک خوش فہمی میں مسلسل رکھتے ہوئے کہا، جناب جو ہوا سو ہوا، اب آپ میرے ساتھ تھانے چلیں، ڈی ایس پی صاحب سے بعد میں ملتے رہنا، پہلے مراد والا معاملہ نپٹاتے ہیں۔ میں تو اسے بند کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری اس چال نے بڑا کام کر دکھایا۔ وہ یہی سمجھا کہ اس کی کوئی سورس کام آ گئی ہے۔ میں کل جو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، آج خوشامدانہ انداز میں اسے اپنے ساتھ تھانے چلنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ میرے چکر میں آ گیا اور گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا، وہاں تھانے میں کون بیٹھا ہے؟ کیا ایس پی صاحب نے کسی کو بھیجا ہے؟ جوش جذبات میں وہ اپنے دل کا راز اگل بیٹھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے ایس پی صاحب سے میری شکایت کی ہوگی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، جب ہم تھانے جا ہی رہے ہیں تو پھر یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیں چودھری صاحب، آپ بھی ہمارے ہی تانگے میں تشریف لے آئیں۔ وہ ایک لمحے کے تامل کے بعد بولا، ایسا کریں آپ میرے تانگے میں بیٹھ جائیں۔ جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل آفتاب کو اسی تانگے میں بیٹھ رہنے کی ہدایت کی جس میں ہم وہاں پہنچے تھے، اور میں چودھری والے تانگے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں تانگے آگے پیچھے تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت چودھری غنی کو اس حویلی کے سامنے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لا سکتا تھا۔ اسے آہنی زیور پہنانے کے لیے میرے پاس بڑا مضبوط جواز تھا۔ مراد کی گواہی اسے نامراد کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک ہی میرے ذہن میں یہ ترکیب چمکی کہ اس کی گرفتاری کو ذرا ڈرامائی ٹچ دینا چاہیے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد گرفتاری ہونی چاہیے۔ میں چودھری کے ساتھ اس طرح لگ کر محتاط بیٹھا تھا کہ بالفرض اگر وہ اچانک اٹھ کر بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے قابو کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آتی۔ راستے بھر ہمارے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت بے چین تھا کہ میں کس کے اثر سے رام ہوا ہوں، لیکن میں نے بھی اسے کچھ نہ بتانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب ہم ڈرامہ ہی کھیل رہے تھے تو پھر اب ڈراپ سین بھی تھانے کے اندر ہی پہنچنے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ میری ترتیب دی ہوئی کہانی کا بلا شبہ لاسٹ لائن سٹوری ثابت ہونے والی تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو مجھے چودھری غنی سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ کر حوالدار چمن شاہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ تاہم اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو چمن شاہ کمرے کے باہر ہی رک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے امید تھی میرے اور چودھری کے درمیان ہونے والی باتیں منو من چمن شاہ تک پہنچ جائیں گی۔ چودھری نے کمرے میں چاروں جانب متلاشی نگاہ دوڑائی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد ٹھٹکے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، وہ بندے کہاں ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا تھا؟ بندے نہیں چودھری صاحب، بندہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ چلو بندہ ہی صحیح، لیکن وہ ہے کدھر؟ افواہ، میں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے افسوسناک انداز میں کہا۔ چودھری غنی بڑے الجھن زدہ انداز میں بولا، ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہی بتائیں گے، میں نے کہا۔ وہ پریشان ہو گیا، بولا، میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں محسوس کر رہا ہوں غرق النساء نے آپ کی بصارت کو بھی اچھا خاصا متاثر کیا ہے، میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔
وہ بھڑک اٹھا، یہ کیا بکواس ہے؟ ارکن یہاں بھی پہنچ گیا۔ یہ بکواس نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ارکن تو آپ کو اب کسی ٹھکانے لگا کر ہی چھوڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے یونیفارم پہنے بیٹھا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، وہ بندہ میں ہی ہوں۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ ہو گیا ویسے ہی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایمانداری اور فرض شناسی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ صفات اگر ایک فٹ کانسٹیبل میں بھی ہوں تو وہ IGDSP سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ میں تو پھر بھی 3 پھول والا ایک انسپکٹر ہوں۔ آپ مجھے دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، میں سگی اور مشتاق کے قتل کے کیس کی تفتیش مکمل کر چکا ہوں۔ تو اس نے بے اختیار بلند آواز میں کہا، تو یہ کہ ان دونوں افراد کو مراد نے قتل کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور مراد نے یہ کام آپ کی ایما پر کیا ہے۔ پھر میں نے اسے پوری تفصیل سنا دی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں بھی اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا، یہ بےہودگی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ مراد کے اقبال جرم کی صدا ہے۔ آپ اس کے ہڈی خور وفادار ملازم نے آپ کو اس مشن کا سرغنہ قرار دیا ہے۔ اس نے آپ کی پشت پناہی میں ہی آپ کے حکم پر سگی اور مشتاق کو بڑی صفاقی اور بے رحمی سے شوٹ کیا ہے۔ اس کے چہرے پر کالی گھٹا نے خیمہ گاڑ دیا۔ بفرے ہوئے انداز میں بولا، کیا مراد نے میرے خلاف یہ سب جھوٹی باتیں کی ہیں؟ اس کی یہ مجال؟ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز چیخ میں ڈھل گئی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اس وقت خود کو زیر حراست سمجھو۔ مراد کے ساتھ ساتھ اب آپ بھی جیل کی تازہ اور صحت بخش ہوا کھاؤ گے۔ میرے پیر در پہ سنسنی خیز انکشافات نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ وہ طیش کے عالم میں پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، اس نامراد کی تو میں ابھی زبان کاٹتا ہوں۔ وہ پھر تیزی سے مڑا اور کھلے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اس وقت وہ غید و غضب کی انتہا پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی کرسی اور میز کے درمیان سے نکلتے ہوئے حوالدار کو آواز دی، چمن شاہ ذرا دیکھنا۔ چمن شاہ میری ہدایت سے پہلے ہی مستعد ہو چکا تھا، لیکن ان لمحات میں چودھری غنی کسی بھی بفرے ہوئے سانڈ کی خصوصیت کا حامل ہو چکا تھا۔ حوالدار جیسے ہی دروازے میں نمودار ہوا، چودھری نے اسے کہ دھواں دھار دھکا رسید کیا۔ چمن شاہ چودھری کی جانب سے شاید ایسے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ چودھری تو اس وقت اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا۔ اس کے ملازمین نے باری باری اس کی گت بنائی تھی۔ پہلے مشتاق نے اس کے سفری جذبات کو کیمرہ مین سیل آئل میں نہلا کر ماچس دکھائی تھی، اور اب اس کا جوڑی دار مراد ہی رہی صحیح کسر پوری کر رہا تھا۔ چودھری کے لیے اپنے ادنا ملازمین کا یہ اعلیٰ سلوک کسی بھی طور قابل برداشت نہیں تھا۔ اس شاندار سلوک نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک ہو رہا تھا۔ چمن شاہ چودھری کو دھکا دے کر ڈگمگایا، اور جتنی دیر اسے سنبھلنے میں لگتی، چودھری اس دوران کمرے سے نکل کر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے چمن شاہ نے سنبھل کر اس کے طاقت میں دوڑ لگا دی۔ میں کمرے میں کیوں کر رک سکتا تھا؟ میں نے جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھا، تھانے کی عمارت فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ آواز حوالات والے حصے کی طرف سے آئی تھی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلی تھیں۔ میں تیزی سے اس راہداری کی سمت لپک گیا جو سیدھی حوالات کی جانب جاتی تھی۔ حتی الامکان تیزی سے بھاگتے ہوئے جب میں حوالات کے سامنے پہنچا تو وہاں ایک کشتم کشتی کا یہ عالم دیکھنے میں آیا۔ چمن شاہ نے جن جپھا ڈال کر چودھری غنی کو قابو کر رکھا تھا، اور آفتاب اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیگر 2 اہلکار بھی ان کی مدد میں مصروف تھے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکنات میں نہیں تھا کہ 2 فائر چودھری نے اسی پستول سے کیے تھے۔ بے اختیار میری نگاہ آہنی سلاخوں کے پار حوالات کے اندر پہنچ گئی۔ حوالات کے ننگے فرش پر مراد اوندھا پڑا تھا، اور اس کے جسم کے سامنے والے حصے سے بھل بھل خارج ہونے والا خون بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ چودھری نے فرط غیظ کے ہاتھوں بے اختیار ہو کر مراد کا سینہ چھلنی کر ڈالا تھا۔ چودھری غنی نے کن حالات میں کیا حرکت کی، اس بحث میں پڑے بغیر بہرحال اس نے میرا کام نہایت ہی آسان کر دیا۔ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے یا سالہ سال تک جیل کی بے رحم دیواروں کے پیچھے سڑانے کے لیے مجھے پہلے بھی خصوصی بیل میں جوتنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مراد کا انگوٹھا ایک خفیہ بیان چودھری کو فٹ کرنے کے لیے کافی تھا، اور اب تو چودھری نے اس سے بھی کہیں آگے کی ایک حرکت کر ڈالی تھی۔ مراد حوالات کے برہنہ فرش پر خسے خم جہاں پا کی تصویر بیان کر رہا تھا، اور اس کا ولی زحمت پشت پناہ چودھری غنی بھی اپنی
ننگی ذہنیت کے طفیل بہت جلد میرے ہاتھوں نشان عبرت بننے والا تھا۔ سگی دل فریب حسن کی مالک ایک نادان عورت ثابت ہوئی اور اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر حد سے زیادہ بے پرواہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اس کے حسن کے فریب نے کئی ہنستے بستے گھروں کی خوشیاں چھین لی۔ اندھے جذبات کی آگ نے خود اس کے گھر کو بھی چاٹ لیا۔ وہ گھر اب خاکستر تھا اور اس آتش راکھ میں ایک ننھا سا گلاب بھی کھلا ہوا تھا۔ اس واقعے کی تپش نے اسے کملا دیا۔ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سنِ شعور کو پہنچنے کے بعد وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچے گا۔